बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान का परचम सफारतखाने से उतारा गया, जलाया गया। अफगानियों ने यह मकरूह काम किया। हमें अफगानियों से शायद गिला भी है, शिकवा भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शिकवा अपने उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सरहद नहीं होनी चाहिए। लोग बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ जाए और यहाँ से आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। हमने अफगानिस्तान की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी। 40-45 साल हमने गुजार दिए। अफगान महाजरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हमने उन्हें मुकम्मल पनाह दी। उनकी जंग के अंदर जाके पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। अगरचे इस पे इख्तलाफ राय भी पाया जाता है कि हमें उस जंग में नहीं जाना चाहिए था, वो अमेरिका की जंग थी। लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने अफगानियों को आज़ादी दिलाने में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। पाकिस्तान के शहरों में जगह जगह एहतजाज हुए। लोग घरों से निकले, माँ बहनें बेटियों ने परचम उठा रखे थे और आज़ादी के लिए, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए वो जद्दोजहद करती, पैसे इकट्ठे करती और अफगानियों को सपोर्ट करती रही। लेकिन वही अफगानी आज जहाँ भी कोई मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ उनकी हमायत में सोशल मीडिया पर आकर नारे लगाना शुरू करते हैं। यही अफसोस का मुकाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब भी मज़ीद जो है तनाव का शिकार होती चली जा रही है। आज वफाकी इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, बन्नू के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है और बन्नू के वाक़यात में केपीके की हुकूमत की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। केपीके की हुकूमत अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं के इल्ज़ामात की जद में है। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे थे, लेकिन बन्नू का वाक़या भी हम सब के लिए सोचने का मकाम है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में कहते हैं कि मुझे 7x8 के कमरे में रखा गया है। एक ताज़ा तरीन उनका इंटरव्यू सामने आया है, उसकी हकीकत क्या है ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। लेकिन और प्रोग्राम के आखिर में उस खबर का भी जायज़ा लेंगे कि एक मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा नवीस और अदाकार खलील रहमान कमर के साथ लाहौर में क्या हुआ। उन्हें किसी फ़ैन ने अपने घर बुलाया, बुला के मारा पीटा, लूट लिया। आखिर खलील रहमान कमर बगैर तहकीक के किसी खातून के कहने पे उसके घर क्यों जा पहुँचे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। तो ये सारे मौजूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार जनाब नजम वली खान साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। समीना पाशा सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफकत साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में चाहूँगा कि आपसे किया जाए। अफ़गानियों के हवाले से हमारा हमेशा से एक जो मौक़िफ़ रहा है कि हमने उनकी मदद भी की, उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन जब भी मौका मिला अफ़गानियों ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। लेकिन मुझे शायद उनसे इतना गिला नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग ये गुन गाते हैं कि जिन्हें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं, कोई बात नहीं, अगर परचम जला दिया कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म की आवाज़ें हमारे यहाँ से क्यों उठती हैं? दुनिया के किसी मुल्क में लोग अपने मुल्क, अपनी इज़्ज़त, अपनी अना, अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ बात सुनने को तैयार नहीं होते। देखें मलिक साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान के पख्तून हैं वो या कह लें कि जो पाकिस्तान की जो 4 कौमें हैं, वो सिंध पंजाबी, सिंधी पंजाबी, पख्तून, बलोच जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उनके यहाँ, पंजाबियों के अलावा बाकियों के यहाँ जो सबसे पहली है वो उनकी कौमियत है। वो पाकिस्तानियत जो है या वफाकियत जो है वो वहाँ पर, मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा कि हम किसी और जाविये के साथ जो पंजाब वाले हैं वो सोचते हैं, देखते हैं, पाकिस्तानियत के हवाले से हर चीज़ को परखते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी जो हैं पाकिस्तानी हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। एक बात इसी वजह से आप देखें कि जो पीटीएम है वो उनका एम्फेसिस सारे का सारा जो है, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मौजू है। इसमें पख्तून का एक बड़ी जो आबादी है, आपने बन्नू में देखा जो 1-2 दिन पहले हुआ, जी वहां पर भी लोग जो हैं वो उनके गिले शिकवे बहरहाल पाकिस्तान के साथ हैं। तो यहाँ का जो पख्तून है वो अपने आप को लिंक करता है पाकिस्तान या आपके और मेरे साथ से ज्यादा वो अफगानिस्तान के साथ लिंक करता है। और अफगानिस्तान आप देखें कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो ड्यूरल लाइन को तो मानता ही नहीं है। वो जब भी बात होती है तो वो जनाब कहते हैं कि यहाँ पे वीजा भी नहीं होना चाहिए। तकसीम कुछ इस तरह की है कि एक देहात जो है वो आधा उस तरफ है, आधा इस तरफ है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। लेकिन जहां तक जो परचम जलाने वाली बात है, अफगानिस्तान की जो एहसान फरामोशी वाली बात आप कह लें, ये मुजाहरा तो वो मुसलसल करते आए हैं। आप पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखें, इंडिया के साथ जब होता है, भारत के साथ, तो वो किसके साथ खड़े होते हैं?
جب یہ والی گورنمنٹ آئی تھی تو اس گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات طے پائے تھے ان معاملات کے اوپر جتنا عمل ہوا سو ہوا، وہ تو بہرحال ایک علیحدہ بات ہے، علیحدہ سے بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر. لیکن انہوں نے بھی آ کے جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی وہ پاکستان کے خلاف اتنا اگریسو نہیں تھی، پولیٹیکلی تھی، فزیکلی اتنی اگریسو نہیں تھی. انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ آور لوگ تھے ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. نجم علی خان صاحب، ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، آپ کے نزدیک پختون بھی اتنا ہی پاکستانی ہے، بلوچ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے، سندھی، پنجابی. ہم کسی تفریق کے نہ قائل ہیں، نہ اس تفریق کو کوئی ملک کی سالمی کے لیے درست سمجھتے ہیں. لیکن اس قسم کی آوازیں پاکستان سے اٹھنا شروع ہو جائیں، جو پاکستان میں رہتے ہوں، پاکستان کے رہائشی ہوں، پاکستان کے شہری ہوں، انہیں باقی اقوام کا، باقی ممالک کا درد اس طرح اٹھتا ہے کہ ایون وہ پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑیں تب بھی ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ خود ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ فکری مغالطے پیدا کرتی ہیں. یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے دانشورانہ گمراہیاں یہاں پر پھیلاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر حقوق کی بات کر رہے ہیں. غصہ ان کو کوئی اور ہوتا ہے اور نکالتے وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر ہیں. ملک صاحب، لڑائی کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور غصہ اس کو اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو پیچھے ہٹاؤں یا میرے اوپر مجھ سے جو اقتدار لیا گیا ہے یا میں اقتدار سے باہر ہوا ہوں تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے. اور وہ غصہ اپنا جو ہے وہ نکالتا کس کے اوپر ہے؟ پاکستان کی ریاست کے اوپر، پورے پاکستان کے اوپر. اس سے بڑی بری چیز ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی وطن سے غداری ہو نہیں سکتی کہ آپ کا غصہ ہے، آپ نکالیں، آپ نکالتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو اکٹھے ہونا پڑے گا. وہ ہے پاکستان کا وجود، وہ ہے پاکستان کی سالمیت، وہ ہے پاکستان کا دفاع، وہ ہے پاکستان کی معیشت، وہ ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام، وہ ہے مسئلہ کشمیر. اگر ہم ان 4 5 6 چیزوں پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ذاتی اور گروہی مفادات ہیں وہ وطن سے اوپر ہیں اور وطن سے بالا تر ہیں. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ جب ایک بہت اچھی تنظیم، بہت نیک لوگوں کی جماعت، اس کے سربراہ اٹھے اور انہوں نے کہا، مسئلہ کیا تھا؟ غصہ ان کو کوئی اور تھا. انہوں نے کہا کہ شہید جو ہے، کیا پاکستان کا فوجی شہید ہے؟ انہوں نے اس کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا. بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو صرف اور سیاسی فائدہ آپ نے لینا ہے. اس سیاسی فائدہ لینے کے لیے چونکہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو برا کہنا ہے، آپ پاکستان کے اوپر کاری ضرب لگا رہے ہیں. آپ کو پاکستان کے پرچم کی بےحرمتی بھی نظر نہیں آتی. پاکستان کے پرچم آپ دیکھیے نا، بنو والا واقعہ دیکھ لیجئے. آپ امن کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ غیر سیاسی ایک کال ہے، اس میں پی ٹی ایم بھی آتی ہے، پی ٹی آئی بھی آتی ہے، اس میں جے یو آئی بھی آتی ہے، سارے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر جو ویڈیوز آئی پشتوں میں، آپ کس طرح جا کر حملہ کرنے کی کال دے سکتے ہیں؟ آپ کس طرح وہاں پر حملہ کرنے کے لیے جہاں پر دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ لگے ہوئے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں ایک لائن کھینچنی پڑے گی. میں آؤں گا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر. نجم علی صاحب، سمینہ پاشا صاحب سے بھی اس پہ میں آپ موقف لے لوں. سمینہ پاشا صاحبہ، ہمیں دکھ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا پرچم چلایا جائے اور خاص طور پہ وہ لوگ جلائیں جو پاکستانی نہیں ہیں، کسی اور ملک کے باسی ہیں، اور پاکستان سے ہی ان کے حق میں آوازیں اٹھیں؟ یہ ہماری پاکستانیت پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ جی شکریہ ملک صاحب. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. پاکستان کو کوئی برا کرے، اس کا پرچم جلائے تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی یہ کہے گا کہ یہ جائز عمل ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، ہم میں سے اپنے میں سے کرے یا کوئی اور کسی ملک کا شہری کرے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی کمپلیکس قسم کی ہو چکی ہے. جیسے ہمیں اس بات کے بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اسی طرح افغانستان بھی پاکستان کے حوالے سے بہت سے تحفظات رکھتا ہے، اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کئی جنگوں میں افغانستان کا نقصان کیا. اب جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو بھی اگر افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کا بالکل سدباب بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں ضرور کہوں گی ملک صاحب کہ ہم لوگوں کو خود بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کیوں ہم اتنے سالوں بعد بھی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، کیوں ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن رہے، اور ابھی تک ہم نے تعین بھی نہیں کیا کہ ہم نے کیا ایسا ہی رہنا ہے.
75 سال سے ہم نے یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ ہماری قومی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے. ہم ہمیشہ سے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, ہمیشہ سے ہمیں بیرونی خطرات رہتے ہیں, ہمیشہ سے ہمارے اوپر دشمن جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے, ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم 75 سال سے یہی سچویشن میں ہیں, تو کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ اسی خطے میں رہتے ہوئے افغانستان کے اتنے دشمن نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ تعلقات دیکھ لیں, سوائے چائنا کے ایران کے ساتھ بھی ہمارے کوئی بہت آئیڈیل تعلقات نہیں ہوتے, افغانستان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں, انڈیا سے تو خیر ہماری ایک روایتی دشمنی ہے, تو وہ سب بھی. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے. باقی یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بالکل ظاہر ہے سیکیورٹی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس کو ہر گورنمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی رہی ہو اتنے سالوں میں وہ فالو بھی کرتی ہے. تو ظاہر ہے جب وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے سیکیورٹی کے, تو اس کے اوپر بہت سے سوال پھر ان سے ہی بنتے ہیں. لیکن سمینا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابھی آپ نے بات کی ہمارے ہمسایہ ممالک کے تعلقات کے حوالے سے, ہمارا کوئی بھی پاکستانی افغانستان جانا چاہے تو اسے ویزا چاہیے اور سخت اسے سیکورٹی کے بعد ویزا ملے گا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, باقی سیاسی جماعتیں یہ کہیں کہ جی افغانستان سے بندہ اٹھے آرام سے پاکستان آ جائے, بارڈر پہ کوئی نہ پاسپورٹ چاہیے نہ اسے کوئی ڈاکومنٹ چاہیے. جب ہمارا اس قسم کی سوچ ہوگی محض ووٹ حاصل کرنے کے لیے, پھر سیکورٹی کے خدشات تو رہیں گے. مجھے نہیں پتا, میرے سامنے کوئی ایسا کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جس میں کسی نے یہ کہا ہوگا کہ بالکل پاسپورٹ ہی ایک ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بات. لیکن جو یہاں پہ مہاجر رہتے ہیں, جو کئی سالوں سے مقیم ہیں, جو کئی پاکستان چھوڑ کے اب افغانستان جاتے بھی نہیں ہیں, جو یہاں کے شہری بن چکے ہیں, کئی نسلیں ان کی یہاں پہ آباد ہیں اور شادیاں ہوئی, کاروبار ہیں, تو ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو ایک پاکستان کی نیشنلٹی ملنی چاہیے, اب چونکہ اب وہ یہیں رہ رہے ہیں, اور ان کو قومی دھارے میں شامل رکھنا چاہیے, نہ کہ ان کو مہاجر ہی کنسیڈر کیا جائے, اور ان کو ریگولرائز کیا جائے, ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. باقی کچھ اگر ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جو کہ ابھی تک بھی مشکوک ہیں یا ان کے حوالے سے اس قسم کی اطلاعات ہو, اور ظاہر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کدھر اس کا کتنا اسٹیک ہے, اور وہ کدھر کیا جو ہے وہ کارروائیاں ڈال رہا ہے, تو اس کے حوالے سے جو بھی شواہد ہوں اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا, ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس میں بالکل یہ بات درست ہے کہ اس میں کسی قسم کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر قومی مفاد اس کو عزیز رکھیں. لیکن اس کو حد سے زیادہ جو ہم ایک سیکیورٹی کا ایشو, اور یہ وہ میرا خیال ہے پاکستان کو اوور آل ہی اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں رہنا ہمیشہ, اگر ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے تو پھر ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, سمینا پاشا صاحب ایک کمرشل بریک کے وقت واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ اگر ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے تو پھر یہ آپس کی لڑائیاں, سیاسی جماعتوں کی لڑائیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب آج کی حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے. عمران خان صاحب کا جو انٹرویو چھپا اس پہ انہوں نے جس چیزوں کا اظہار کیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.